السلام علیکم دوستو. آج پاکستان کے سیاسی جھمیلوں اور امریکہ ایران کے درمیان جاری مصالحتی ثالثی کی کوششوں سے ہٹ کے ایک بار پھر آپ کو ہم لیے چلتے ہیں آسٹریلیا کے صدر مقام کینبرا. یہاں پر کچھ دن پہلے ہم گئے، 27 یا 28 اپریل کا دن تھا، اور ہم نے دورہ کیا آسٹریلین وار میموریل. آسٹریلین وار میموریل کینبرا میں واقع قومی سطح کا ایک لحاظ سے قومی مقدس مقام ہے. ایک عجائب گھر بھی ہے، اس میں ایک وسیع آرکائیوز میں بھی اس میں آسٹریلیا کی تاریخ بتائی گئی ہے. مختلف جو جنگی مہمات میں آسٹریلیا نے حصہ لیا ان کا ویڈیو ڈاکیومنٹریز بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ آسٹریلوی شہریوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وقف ہے. ان شہریوں کو جنہوں نے جنگوں، امن مشنوں اور دیگر آپریشنز میں خدمات انجام دی مختلف مواقع پر مختلف ممالک میں. اس قومی یادگار کا مقصد جنگ کے ریکارڈ اور نوادرات کو محفوظ کرنا بھی تھا، تاکہ عام آسٹریلی جو باشندے ہیں ان کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے. کوئی 1925 میں وفاقی قانون کے تحت اس کی تعمیر شروع کی گئی. افتتاح 11 نومبر 1941 کو ہوا، اور اس طرح عوام کے لیے یہ میموریل جو ہے وہ کھول دیا گیا. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ویڈیوز. اتفاق تھا ہم بھی اس دن موجود تھے وہاں پہ، اور جس قدر لوگوں کی بھیڑ تھی یہاں پہ، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ یادگار محض ایک عمارت نہیں بلکہ آسٹریلیا کے دلی جذبات کی علامت بھی ہے، اور ان قربانیوں کا اعتراف ہے جو کہ 1,03,000 آسٹریلوی فوجیوں نے دی. مختلف علاقوں میں فوجی خدمات انجام دیتے، وہ اس میں افغانستان بھی شامل تھا، اس میں عراق بھی تھا، اور اس سے پہلی دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی بہت سارے آسٹریلیا کے فوجی اس میں جاں بحق ہوئے. اور آپ اس میں یہ دیکھ رہے ہیں، اس میں جو ویو آپ کو نظر آئے گا کہ جس کی چاروں طرف ان ممالک کے نام لکھے ہوئے ہیں جہاں جہاں آسٹریلیا کے فوجی قومی فوجی خدمات انجام دیتے ہوئے جاں بحق ہوئے. انہوں نے اپنی جان گنوائی ان مختلف مشن. ویتنام کی جنگ میں بھی بہت سارے آسٹریلوی جو تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ گنوا بیٹھے تھے. اور اسی لیے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ پھولوں کی لڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں، اور اس میں 1,03,000 نام یہاں پہ موجود ہیں. اس کے چاروں طرف یہ گیلریز ہیں، گیلریز میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. پھر پھولوں کی چادریں، وقتاً فوقتاً یہ پھول جو ہیں ان کو تازہ بھی کیا جاتا ہے. گلاب کی پتیوں سے جڑے ہوئے یہ ہار ہیں، اور اس کے لیے ہر سال یہاں پہ ایک سالانہ تقریب بھی ہوتی ہے. یادگار اصل میں اہم قومی تقریبات کا بھی ایک اہم مرکز ہے. اینزک ڈے ہے، آسٹریلیا نیوزی لینڈ ڈے. 25 اپریل کو یہ منایا جاتا ہے. سب سے اہم قومی دن ہے آسٹریلیا کا، اور اس دن صبح سویرے 5:30 بجے ڈان سروس کے نام سے یہاں پر ایک روح پرور تقریب ہوتی ہے. اس کے علاوہ قومی تقریب اور سابق فوجیوں کا مارچ بھی یہیں پہ منعقد کیا جاتا ہے، خاص طور پر ان جوانوں کی یاد میں جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں حصہ لیا تھا. 11 نومبر کا بھی کوئی ایسا ہی دن ہے. اس دن پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کی یاد میں تمام جنگی جو جاں بحق تھے ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. ہر روز شام 4:45 پر لاسٹ پوسٹ سیریمنی اس کو کہتے ہیں. اس میں یہ بہت بڑی ایک تقریب ہوتی ہے. اس میں کسی ایک شہید کی کہانی سنائی جاتی ہے اور بغل بجایا جاتا ہے. یہ آپ اس کی یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، اور یہ باقی ایک بڑی زندہ یادگار تقریب ہوتی ہے. اس میں اس کو مزید وسعت بھی دی جا رہی ہے، اور
آنے والے برسوں میں خاص طور پہ فوکس ہوگا افغانستان، عراق، شام اور جو مقامی قبائل کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں اس میں جو لوگ جہاں سے ہاتھ گنوا بیٹھے ان کو بھی خاص طور پہ فوکس کیا جائے گا۔ اب یہ کہ یہ جگہ صرف سیاحوں کی توجہ کا مرکز نہیں ہے بلکہ آسٹریلیا کے بیٹوں کی قربانیوں کی زندہ دستاویز ہے۔ یہاں ہر کونے سے ایک نہ ختم ہونے والی پکار سنائی دیتی ہے، پھر کبھی نہیں، نیور اگین، یعنی ہم دوبارہ جنگ نہیں کریں گے۔ اور جو اینزیک ڈے کے حوالے سے جو تقریب کا جو ابھی میں نے ذکر کیا، اتفاق تھا کہ ایک پاکستانی وفد بھی اس موقع پر موجود تھا، میں بھی اس میں شامل تھا۔ تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر عادل سلطان ہیں ایئر یونیورسٹی کے، اور ڈاکٹر انم خان ہیں، انہوں نے پاکستانی وفد کی نمائندگی کی۔ اور جو نامعلوم شہید ہیں، جن کو کہہ سکتے ہیں آپ، نامعلوم جو فوجی ہیں، ان کے نام پہ انہوں نے یہ پھولوں کے گلدستے چڑھائے۔ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی دن نیوزی لینڈ سے بھی کوئی فوجی آئے ہوئے تھے، یہ ان کا وفد بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنا گلدستہ پھولوں کا اس یادگار پہ وہ چڑھا رہے ہیں۔ اور بڑی ایک روح پرور ایک لحاظ سے یہ ہوتی ہے تقریب، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ شوق سے، عقیدت، احترام سے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بنسبت ان ممالک کے جہاں پہ فوج کا مقام متنازع ہے، کوئی اتنی عزت و تکریم نہیں ہے جتنی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا دوسرے ممالک میں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ شاید یہی ہے، غالباً یہی ہے کہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ کو چھوڑ دیں، برطانیہ، جرمنی، وہاں پہ جو بھی فوج سے متعلق، فوج کی قربانیوں سے متعلق یادگاریں ہیں، ان کو بہت عزت و تکریم دی جاتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو فوجی کا اپنے ملک کی راہ میں شہید ہونے والے کا احترام لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں قائم رہتا ہے۔ اور اس کا اظہار یہ اینزیک ڈے کی جو تقریب ہوتی ہے 25 اپریل کو، اور یہ 26، 27، 28، اس طرح یہ تقریباً ہر روز ایک تقریب ہوتی ہے کچھ دنوں کے لیے، اور پھر 11 نومبر کو بھی جو تقریب ہوتی ہے، تو اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی لوگ اپنی فوج کا احترام کرتے ہیں، اور غالباً اس وجہ سے کہ فوج ان کی روزمرہ زندگی، ان کی سیاسی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ فوج نے جو حلف اٹھایا ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی کا، اسی حلف پہ کاربند رہتے ہوئے وہ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ملک کی سیاست کے ساتھ ان کا لینا دینا نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ۔